السلام علیکم۔ کہانی اپ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک چھوٹی سی کہانی آپ کے لیے جس کا نام ہے جیسے کو تیسا، رائٹر فریحہ اشتیاق۔ تو پھر سن لیجئے۔ شاہانہ بھابھی، یہ دیکھیے ذرا یہ ڈیزائن کیسا ہے۔ رحمٰ نے موبائل فون شاہانہ کے آگے کرتے ہوئے رائے طلب کی۔ شاہانہ نے سلائی مشین چلاتے کچھ دیر کے لیے ہاتھ روکا۔ ہاں اچھا ہے، اس نے تائید کرتے دوبارہ سے سلائی مشین چلانی شروع کر دی۔ رحمٰ اپنے موبائل پر کپڑوں کی ڈیزائننگ دیکھنے لگی۔ شاہانہ ابھی بھی رحمٰ کا سوٹ سلائی کر رہی تھی۔ رحمٰ شاہانہ کی نند تھی، مالی لحاظ سے اچھی خاصی مضبوط تھی، 5-6 ہزار سے کم کا جوڑا نہ خریدتی تھی۔ اس کے برعکس رحمٰ کے میکے کے حالات کچھ ناسازگار تھے۔ شاہانہ کا شوہر جاوید مزدوری کرتا تھا، جاوید سے چھوٹا عدیل ابھی 9ویں جماعت کا طالب علم تھا، ساس سسر حیات تھے۔ رحمٰ کے علاوہ شاہانہ کی ایک اور نند زرکا بھی تھی، وہ بھی شادی شدہ تھی۔ رحمٰ پہن کر چیک کر لو، فٹنگ وغیرہ کو کوئی مسئلہ ہے تو ابھی ٹھیک کر دوں گی۔ شاہانہ نے قمیض مکمل کر کے رحمٰ کے حوالے کیا اور دکھتی کمر کو سیدھا کرنے کے لیے چارپائی پر لیٹ گئی۔ اچھا باجی، میں بھی پہن کر دیکھ لیتی ہوں۔ شاہانہ نے آنکھوں پر بازو ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ دیکھیے مجھے تو سب ٹھیک ہی لگ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ قمیض پہن کر باہر آ گئی۔ قمیض بہت اچھی سلائی ہوئی تھی اور رحمٰ پہ جچ بھی رہی تھی۔ ہاں اچھی لگ رہی ہے۔ قمیض کے بازوؤں اور گلے پر رحمٰ نے نیٹ سے ڈھونڈ کر مشکل سا مگر خوبصورت ڈیزائن بنوایا تھا۔ شاہانہ بھابھی، آپ کے ہاتھ میں صفائی بہت ہے، وہ تعریف کرتی اندر چلی گئی۔ شاہانہ کا سارا دن قمیض کا ڈیزائن بناتے سلائی کرتے گزر گیا تھا۔ ابھی رحمٰ کا ایک اور سوٹ سینا تھا جس کے لیے رحمٰ کو ابھی کوئی ڈیزائن پسند نہیں آ رہا تھا۔ شاہانہ سبزی بنانے کے لیے اٹھ گئی۔ جانتی تھی تھکن کے باوجود سارے کام اسی کو کرنے تھے۔ اکثر ہوتا ہے نا کہ جو کام ہم گھر میں مفت کروا لیتے ہیں وہی کام ہم کسی پیشہ ور ماہر سے کروائیں تو اس کا معاوضہ ٹھیک ٹھاک ادا کرنا پڑتا ہے، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا، یا یوں کہہ لیں کہ شاید احساس ہوتا بھی ہو تو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ رحمٰ پر یہ بات فٹ آتی تھی۔ وہ اپنے سسرال میں 1 درجن سے سوٹ سلائی کرواتی تھی اور وہ ایک سادہ سوٹ سلائی کرنے کا معاوضہ 900 روپے لیتی تھی اور ڈیزائننگ والے جوڑے کا 1500 روپے۔ مگر جب رحمٰ میکے رہنے کے لیے آتی تو 1 جوڑا یا 2 جوڑے لے ہی آتی اور شاہانہ سے مفت میں سلوا کر لے جاتی تھی۔ شاہانہ سب دیکھتی، سوچتی، بہت سی باتیں بھی ذہن میں آتی مگر وہ خاموش رہتی۔ اب بھی شاہانہ سلائی کر رہی تھی اور رحمٰ چارپائی پر لیٹی اپنا فیوریٹ ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ تبھی ایک شاپر اٹھائے ساتھ والی ذکیہ خالہ آ گئیں۔ شاہانہ بیٹی، لگتا ہے اس بار تو کافی کام آیا تمہیں سلائی کا۔ انہوں نے چارپائی پر بیٹھتے شاپر شاہانہ کے حوالے کیا۔ نہیں خالہ، یہ تو رحمٰ کے سوٹ سلائی کر رہی ہوں۔ شاہانہ نے شاپر دوسری طرف رکھتے ہوئے کہا، رحمٰ کے سوٹ ہیں تو کیا ہوا، محنت کے بغیر تو نہیں بن جاتے نا۔ جی جی خالہ، سلائی تو دوں گی میں شاہانہ بھابھی کو۔ اس نے جلدی سے کہا۔ ہاں تو بیٹا دینے بھی چاہیے، محنت کا معاوضہ دینے میں جلدی کرنی چاہیے۔ بھابھی ہے تمہاری تو کیا ہوا، سب دیتے ہیں تو تمہیں بھی دینے چاہیے، بھائی تو تمہارا مزدور بندہ ہے۔ اچھا ہے، شاہانہ کپڑے سلائی کر کے تھوڑا بہت آسرا کر ہی لیتی ہے۔ رحمٰ نے کوفت سے انہیں دیکھا اور اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ذکیہ خالہ چلی گئیں۔ شاہانہ نے سلائی مشین چھوڑی اور بچوں کے کپڑے دھونے لگی۔ آپ نے ذکیہ خالہ سے کوئی بات کی ہوگی تبھی وہ مجھے اتنا لمبا لیکچر دے کر گئی ہیں۔ رحمٰ نے منہ پھلا لیا تھا۔ نہیں بھائی، میں کیوں کسی سے کچھ کہوں گی، رہنے دو باجی، ایسے تو نہیں کہا ہوگا انہوں نے۔ آپ مجھے بتائیے کتنے پیسے بنے 2 سوٹوں کے؟ نہیں رحمٰ، میں تم سے پیسے نہیں لوں گی، دیکھ لیجئے، پھر مت کہیے گا کہ رحمٰ مفت میں جوڑے سلوا کر لے گئی۔ نہیں، میں نے پہلے کبھی تمہیں کچھ کہا ہے جو اب کہوں گی؟ بمشکل شاہانہ نے رحمٰ کو ٹھنڈا کیا اور رحمٰ اپنے سوٹ لے کر سسرال روانہ ہوئی۔ رحمٰ نے بیوٹی پارلر کا کام شروع کیا تھا۔ وہ خاصا چل نکلا تھا، شادی سے پہلے محض شوق میں بیوٹی پارلر کا کام سیکھا تھا۔ اب رحمٰ نے گھر سے نزدیک ایک دکان کرائے پر لے کر باقاعدہ پارلر کا کام شروع کر دیا۔ شاہانہ کے چھوٹے بھائی کی شادی تھی تو شاہانہ نے کہیں اور جانے کے بجائے اپنی نند کے پارلر میں جانے کو ترجیح دی۔ فیشل اور مینیکیور ملا کر بھابھی آپ کے 3000 بن گئے۔ رحمٰ نے سروسز دینے کے بعد شاہانہ کے سر پر بم پھوڑا۔ مگر رحمٰ، ہماری طرف تو اتنے چارجز نہیں ہوتے ان 2 چیزوں کے۔ وہ تو قصبہ ہے مگر یہ شہر ہے، یہاں پر اتنے پیسے ہی لیتے ہیں۔ جو پروڈکٹس میں استعمال کرتی ہوں وہ مہنگے اور اچھے ہوتے ہیں۔ رحمٰ نے ایک بار بھی نہیں کہا تھا بھابھی آپ رہنے دیں یا آپ کم پیسے دے دیں، اس نے تو یہ بھی نہ سوچا تھا۔
کہ وہ بھی تو بھابھی سے مفت میں کتنے ہی جوڑے سلوا چکی تھی. شاہانہ کے پاس صرف 2000 ہی تھے. واپسی پر صرف کرائے کے پیسے بچا کر 1000 روپے ادھار کر کے وہ گھر لوٹ آئی. اس کا دل بہت برا ہوا تھا. وہ سوچتی رہی جس کے پاس جتنا پیسہ ہے اس کا دل اور ظرف اتنا ہی چھوٹا کیوں ہوتا ہے. رحمہ پھر سے کچھ مہینوں بعد 3 دن کے لیے میکے رہنے کے لیے آئی تو ساتھ 3 جوڑے بھی سلوانے کے لیے لائی تھی من پسند ڈیزائن بنوا کر. جب جوڑے تیار ہو گئے تو شاہانہ نے پہلی بار پکی درزن بن کر رحمہ سے پیسوں کا مطالبہ کر دیا. شاہانہ کی قسمت اچھی تھی کہ اس وقت ذکیہ خالہ آ کر شاہانہ کی ساس کے پاس بیٹھی تھی اور سب آنگن میں بیٹھے تھے. لو بھائی رحمہ، تمہارے 3 جوڑوں کے بن گئے 4500 روپے. رحمہ حیرت سے بھابھی کے تیور دیکھنے لگی جو کچھ بدلے ہوئے سے تھے. ذکیہ خالہ اور اماں بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئیں. ہاں رحمہ، مگر بھابھی یہ ریٹ تو ہماری طرف یعنی شہر میں چلتا ہے. ادھر تو ایک سوٹ کے 1000 روپے ہی لیتے ہیں نا. ابتدائی حیرت کے جھٹکے کے بعد اب رحمہ ہوشیاری سے معاملہ طے کرنا چاہ رہی تھی، مگر شاہانہ جانتی تھی اب اسے کچھ بولنے کی قطعی کوئی ضرورت نہ تھی. اب ذکیہ خالہ رحمہ کے لیے کافی تھی اور ایسا ہی ہوا. ذکیہ خالہ نے ایسا اس کا کیس لڑا کہ رحمہ کو اسی وقت شاہانہ کو 4500 روپے دینے ہی پڑے. رحمہ اور اماں دونوں ہی ذکیہ خالہ کی وجہ سے کچھ کہہ نہ سکی تھی. شاہانہ نے رحمہ کو رحمہ کی زبان میں اچھی طرح سمجھا دیا تھا. اب اسے یقین تھا رحمہ اپنے شہر سے ہی جوڑے سلوائے گی. یہاں تو وہ سلائی کے پیسے بچانے کے لیے سلوانے آئی تھی. اگر پیسے دے کر ہی سلوانے تھے تو یہاں اٹھا کر لانے کی کیا ضرورت تھی. شاہانہ رحمہ کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھی. اب کم از کم مفت میں اتنی محنت کرنے اور کمر درد سے شاہانہ کی جان چھوٹنے والی تھی. یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی. اجازت دیجیے. اللہ پاک حافظ.